دوستوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ڈی این نیوز ہر روز آپ کی خدمت میں ہندوستان کی عظیم ترین شخصیات سے ملاقات کراتا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج درگاہ صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متولی حضرت پیر سید محمد اقبال سرمدی چشتی کی ہم خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ بہت مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ بے شمار لوگ آپ کے دیدار کرتے ہیں، جہاں آتے ہیں دعائیں لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی صاحب، ہم نے آپ کو زحمت دی، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آپ سے کی جو گفتگو سنیں گے ماشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ وہ یہ بتائیے گا کہ یہ درگاہ کس نام سے مشہور ہے؟ یہ درگاہ حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جی اس کا ایک بہت مشہور قصہ ہے۔ جی جب اورنگزیب یہاں نماز پڑھنے آتے تھے جامع مسجد میں، جی جی تو ایک بزرگ برہنہ بیٹھا کرتے تھے جی بنا کسی کپڑوں کے۔ جی تو اورنگزیب نے کہا کہ بزرگ یہ کپڑا لے لے جی۔ اور اپنے تن کو ڈھانک، کیونکہ تم مسجد کی سیڑھی میں بیٹھا ہے، لوگ وضو کر کے آتے ہیں، نماز پڑھنے مسجد کے اندر جاتے ہیں، جی جی اور تجھے برہنہ دیکھ کے تھوڑی پریشانی حاصل ہوتی ہے۔ جی تو آپ خاموش رہے اور چپ رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ جی ایسا ہی کچھ عرصہ گزرتا چلا گیا، تو اورنگزیب جو دور کا بادشاہ تھا، جی جی اس نے علماء دین کو طلب کیا جی اور یہ مشورہ لیا ان لوگوں سے جی کہ بھئی اس طرح کا یہ شخص ہے، برہنہ بیٹھتا ہے جی مسجد میں اور کچھ بولتا نہیں ہے، جی لہذا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یا ایسے کیسے ہٹایا جائے۔ تو اس وقت کے علماء دینوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی ان سے کلمہ پڑھوایا جائے پورا، جی اور اگر یہ مسلمان ہوں گے تو ان کو شرم اور حیا کے پردے میں وہ چیز کرنے پڑے گی، جی اور اگر نہیں ہیں تو وہاں سے ہٹایا جائے۔ جی لہٰذا اسی طرح جب اورنگزیب آئے، انہوں نے پھر وہی سوال کیا کہ بھئی یہ کپڑا میں لایا ہوں آپ کے لیے، برائے مہربانی پہن لیجئے۔ جی 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 انہوں نے پہننے سے انکار کر دیا۔ جی تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو کلمہ پڑھ۔ جی تو آپ مسکرائے اچھا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر غصہ آیا اورنگزیب کو، اس نے کہا کہ میں آپ سے کئی بار سوال یہ کر چکا ہوں، جی آپ برائے کرم ایک بار کلمہ پڑھیں جی کہ مجھے تسلی ہو جائے، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ جی اورنگزیب نے کہا لا الہ الا اللہ کے بعد بھی پڑھیے، جی اس کے آگے پڑھیے۔ جی 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 تو اس نے کہا اس کے آگے تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ تو اورنگزیب کو غصہ آیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ کے آگے تو بہت کچھ ہے، آپ پڑھیے۔ جی، نہیں جی۔ نہیں کچھ نہیں ہے۔ قرآن خیر انہوں نے پھر فتویٰ لیا ہوا تھا، تو اورنگزیب نے اپنی تلوار نکالی جی اور ان کو سر قلم کر دیا۔ سر قلم جب کر دیا جی۔ تو سرمد شہید صاحب نے جی اپنا سر اپنے ہتھیلی پہ لے کے جی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھتے چلے گئے، اللہ اور سر تو بولتا تھا لا الہ الا اللہ، اور دھڑ سے جو خون گرتا تھا، اور جسم کے دوسرے اعضائیں جی بولتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اورنگزیب نے پھر یہی سوال کیا کہ اب اے مست کیوں بولتا ہے محمد رسول اللہ؟ کہنے لگے اورنگزیب تیرا سوال غلط تھا، اچھا تو نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جی یا اس سے زیادہ کوئی آگے کوئی نہیں ہے، اس کے بعد ہیں سارے، بے شک محمد ہوں یا 1,24,000 پیغمبر انبیاء ہوں، بے شک یہ اس کے بعد ہے۔ اگر تو کہتا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد پڑھ تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا۔ جی 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 سمجھ رہا ہوں میں۔ تو اتنی سی بات تھی، چڑھتے چلے گئے۔ تو آپ کے پیر و مرشد تھے یہاں پر جی حضرت ابوالقاسم عرف ہرے بھرے صاحب، جی جی انہوں نے آواز دی اے سرمد، ایک نے خطا کی اورنگزیب نے، جی تو جب مسجد پہ چڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر ان سب پہ نازل ہوگا دلی والوں پر، جی جی لہذا تو آ اور یہاں پیڑ کے نیچے آرام فرما۔ اچھا تو آپ اپنے استاد کے کہنے پر، پیر و مرشد کے کہنے پر اپنے آستانے پہ آئے، جہاں آج تک ان کا آستانہ بنا ہوا ہے۔ یہ مزار شریف یہی مزار شریف مبارک جاؤ۔ انہی کا ہے۔ اچھا، برابر میں جو مزار شریف ہے بازار میں، وہ ان کے پیر صاحب کا مزار ہے، جی ابوالقاسم عرف ہرے بھرے صاحب کا، اور جو سرخ ہے وہ صوفی سرمد شہید صاحب کا ہے۔ اچھا یہ بتائیے حضرت، ماشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو آپ نے کی، بہت معلوماتی گفتگو آپ نے کی، اور لاکھوں لوگ آپ کی گفتگو سے ماشاءاللہ فیضیاب ہوں گے۔ میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دونوں حضرات جن کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، ان کے عرس کب کب ہوتے ہیں؟ ان کے شعبان میں ہوتے ہیں، اچھا دونوں کے یا الگ 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 ہوتے ہیں۔ 19 شعبان کو ہوتا ہے جی اور 1 شوال میں ہوتا ہے۔ تو اس میں ہندوستانی زائرین آتے ہیں یا ہندوستان بھی بیرون آتے ہیں، ملک بھی آتے ہیں۔ جی جی جی
قوال حضرات اپنے کلام پیش کرتے ہیں، نعت خواں اپنی نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن خوانی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تقسیم لنگر بھی ہوتا ہے اور دعائیں خصوصی بھی تو ہوتی کتنے روز کا پروگرام ہوتا ہے حضرت یہ؟ یہ 3 روزہ پروگرام ہوتا ہے۔ تیسرے دن قل شریف ہوتا ہے جس میں سوانح عمر بھی پڑھی جاتی ہے، پوری دلی کے 22 خواجاؤں کو بھی اس میں مسلوک کر کے ان کے بارے میں بھی تھوڑا کچھ بتایا جاتا ہے۔ تو ایک سیمینار کی صورت میں ہوتا ہے، یہ مختلف قسم کے پروگرام یہاں منعقد ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا۔ تو یہاں پر بغیر کسی دھرم، ملت، بغیر کسی تفریق و ملت کے سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی لوگ ہیں، اور بڑے عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے عقیدت کے پھول یہاں چڑھاتے ہیں۔ تقسیم میں بھی، لنگر میں بھی بہت زیادہ حصہ چڑھ بڑھ کے لیتے ہیں۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی سیاستداں بھی لوگ آتے ہیں جو ہمارے دھرم کے علاوہ جو محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ایسے آستانوں پر آتے ہیں؟ جو بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ یہ آستانہ کسی مسلمان اور ہندو کا نہیں ہے محتاج، یہ سب کے لیے ایک دعاؤں کی جگہ ہے۔ یہاں جو بھی آئے گا انشاءاللہ فیض یاب ہو کے جائے گا۔ چلیے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرمائے پروردگار عالم، اور یہاں آنے والے تمام جو لوگ ہیں دکھی اور پریشان حال جو لوگ ہیں، اللہ ان کو فیضیاب کرے پروردگار عالم۔ ہمارے یہاں تو ہر جمعے کو خصوصی دعا کی جاتی ہے۔ اچھا حضرت اس کا ٹائم بتائیے ہمارے سننے والوں کو۔ جو ہے ہماری جمعے کی نماز کے بعد جب جامع مسجد میں نماز ہو جاتی ہے تو ہم لوگ خصوصی فاتحہ پڑھ کے اور پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو اس میں وبائیں آتی ہیں، جیسے آج کل کرونا ہیں، تو ہم لوگ رو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھ، محبت بھائی چارہ رکھ اور ان سب وباؤں سے حفاظت عطا فرما۔